وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرے. اور یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی خوبی ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ چرچا کرتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا یہ فضل ہے. ھذا من فضل ربی. پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ حضرت صاحب کی دعا سے نگاہ مرشد، یہ نہیں ہوتا. پیغمبر کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے. یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں. میلاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں نا، اور اس میں جھنڈیاں اور یہ سب کچھ، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو اس کائنات میں تو ہم پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا گیا. تو اللہ کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے اس پہ پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا. جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے تو ہم الزامی جواب کے طور پہ شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا، کون سے جلوس نکالے ہیں. چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے. مولا علی کے ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں. تو وہ فوراً چٹا جواب بھی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے نہیں تو بعد میں شروع ہے. جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے. ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں نہ آپ چھیڑیں. بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں میلاد کو منا لیں. یعنی ایک غریب تو بدتمیز کام آپ نہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹاٹ کریں. تو یہ خبیث آپ پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں، یہ ابلیس آپ کس کس کو کہہ رہے ہیں. یہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی بات چلی جائے گی. یہ خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے. پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. مولا علی 5 سال خلیفہ رہے نا، تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر. تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان کے مولویوں کی، ذاکرین کی، تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا. جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل میلاد تھی وہ مانے خصوصی کون تھا، نعت کنے پڑی سی تھی، منقبت کنے پڑی سی، منہ اڈ کے بہ جان گے. تو جب منہ اڈن دے پتہ لگ جائے گا انہوں نے. تو اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز، میں ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ میلاد میں، محرم میں پروگرام کریں. ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں، محفل میلاد بھی کرتے ہیں. لیکن جو نہیں کر رہا جلسے جلوسوں میں، میں جلوسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں. جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں. یہ جب آپ کام کرتے ہیں نا، جب آپ دوسروں کو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی محبت اہل بیت کا فیصلہ شروع کرتے ہیں، ان کی محبت رسول کے آپ سرٹیفکیٹ جب فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں، تو سر پھر جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں گے، ہم بھی پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے. کیا آپ کہیں گے ہے کہ پوچھ لیا، پھر ہی کرتے رہو گے. تو میلاد شریف کا مہینہ 1-1.5 مہینے بعد آنے والا ہے. میں نے میلاد کے اوپر ڈیٹیل پچھلی دفعہ مجلس نمبر 34 ریکارڈ کروا دی تھی، گرین پگڑی میں کروائی تھی. تو اس طرح کی یعنی جتنی بھی دلائل یہ پیش کرتے ہیں میں نے سب کے سب اس میں کور کیے تھے. اس کے کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے. بلکہ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اچھا یہ جو ہم لفظ اکثر بولتے ہیں تحدیث نعمت، یہ اسی سے نکلا ہے. تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کو خوشی سے اظہار کرنا، یہی لفظ ہے. تحدیث یہیں سے نکلا ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تکبر کے طور پہ نہیں، اللہ کی نعمت کے چرچے کے طور پر بیان کرنا ہی قرآن میں حکم ہے. آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے یہ ہوا ہے. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ بریلوی ہیں. انڈیا میں بھی اتنے ہوں گے، سب سے زیادہ بریلوی ہے نا. ان کے علماء بھی لاکھوں میں. ان سارے مولویوں کی ویورشپ کلپس میں جمع کریں نا تو میری اکیلے کی ان سے زیادہ ہے. میلاد کے موضوع بات ہوئی نا سر. ادھر آپ محرم پہ بھی آ جائیں، آپ شیعہ کے سارے علماء کے کلپس جمع کریں انڈیا پاکستان میں، ان کی ویورشپ جمع کریں، میرے کلپس کی ویورشپ ان سب کی ملا کے اس سے بھی زیادہ ہے. تو پھر امت کیا کر رہی ہے آج کل؟ امت جھومی ہوئی ہے اور وہ جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم. علمی کتابیں. آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں، سنی شیعہ کی تفریق سے بالاتر ہو کر آپ کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں. اس کا ایک طریقہ صحیح مسلم میں ہے. آپ علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فِيهِ وُلِدتُّ وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ. اس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پہ قرآن کی وحی پہلی دفعہ نازل ہوئی، تو میں اس کے خوشی کے اظہار کے لیے، یعنی جشن قرآن اور جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سال بعد نہیں مناتے تھے، ہر ہفتے مناتے تھے اور پیر کا روزہ رکھ کے.
اب رہا یہ جو امت نے جو چیز ایکسیپٹ کی ہے اجماع کے طور پہ، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. مستدرک الحاکم میں حدیث ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یعنی پوری امت اگر کوئی کام کر رہی ہو، امت کا ایک گروہ نہیں، پوری امت کم از کم اتنی بات پہ متفق ہے کہ میلاد کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہونا چاہیے. بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، دیوبندی سیرت مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، اہل حدیث محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں. نام مختلف رکھے ہوئے ہیں. شیعہ بھی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، کوئی 17 ربیع الاول کو کر رہا ہے، کوئی 12 کو کر رہا ہے، کوئی 9 کو کر رہا ہے، کوئی پورا مہینہ کر رہا ہے. لیکن امت نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ میلاد کے مہینے میں میلاد ڈسکس ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی. تو یہ اجماع امت ہے. سنن طبرانی میں صحیح سند سے عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ جس کو امت اچھا سمجھنا شروع کر دے، امت کا ایک گروہ نہیں، پوری امت، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اب پوری امت اس پہ قائل نہیں ہے کہ آپ میلاد کے موقع پہ ڈول ڈمکے کریں اور مکے مدینے کے ماڈل بنا کے ان کے سامنے دعائیں کریں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو. یہ ایک فرقہ ہی اس کو لے کے چل رہا ہے، پوری امت نہیں اس کو مانتی، پوری امت. اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں پوری امت اس پہ متفق ہے کہ محرم کے مہینے میں اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے. کیا ایسی کوئی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، جس کا فائدہ اس کافر کو بھی مرنے کے بعد ہوتا رہا، عذاب میں تخفیف ہوتی رہی؟ ہاں، یہ لفظ جو ہے نا صوبیہ، یہ اردو میں بولا جاتا ہے، اصل میں لفظ ہے سویبہ، سویبہ، ٹھیک ہو گیا. جیسے سلیم لفظ بولا جاتا ہے، عربی میں لفظ سلیم نہیں ہے، سلیم ہے. یہ بخاری میں موجود ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس لیے مجھے اس کا نمبر بھی یاد ہے، 5101 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ. اس نے آ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی ابو لہب کو کہ تیرے چھوٹے بھائی کے گھر جو کہ فوت ہو چکا تھا، یتیم بچہ پیدا ہوا، تو اس کو بڑی خوشی ہوئی. تو اس نے خوشی میں یوں اشارہ کر کے نا سویبہ کو آزاد کر دیا. اور یہ وہ لونڈی ہے جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا. یعنی آپ کی، آپ سمجھ لیں، رضائی والدہ بھی بنتی، رضائی ماں. تو عروہ جو ہے نا تابعی، جو سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی ہیں، عروہ ابن زبیر، اسما بنت ابی بکر کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا. پوچھا کیا ہوا؟ ان کا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں نا کوئی اچھا وقت نہیں دیکھا، البتہ جو میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس انگلی سے ایک مشروب پلاتا ہے. یہ یعنی تھوڑی سی فائدہ ہوتا ہے، عذاب میں تھوڑی بہت تخفیف ہو جاتی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ روایت منقطع ہے، امام بخاری نے سند نہیں بیان کی، عروہ بیان کر رہا ہے، خواب ہے، یہ وہ. ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اس نے نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے کیا تھا، اور ایک ہی دفعہ کیا تھا، ہر سال وہ لونڈیاں آزاد نہیں کرتا تھا، تو اس کا نفع اس کو پہنچ گیا. آپ بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، ہمیں کوئی حرج نہیں، آپ کریں اجتہاد اگر آپ اسے مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں. لیکن آپ اس مسئلے سے لوگوں کو پابند نہیں کریں گے، ورنہ تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی بھی اپنے دور کے اندر 12 ربیع الاول کے اوپر اس طرح لونڈیاں آزاد کرتے تھے. تو یا پھر آپ کہیں گے ہم بڑے عاشق رسول ہیں ان سے، تو مسئلہ آگے وہاں پہ پھنسے گا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان سارے مسئلوں کو پھر اجتہادی رکھیں، کتاب و سنت دین بنا کے پیش نہ کریں، اجتہاد کو دین نہ بنائیں. ٹھیک ہو گیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب میں ایک نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے؟ بالکل، یہ صحیح حدیث ہے جی. یہ حدیث دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، اور مشکات میں بھی آپ کو نبی علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں 30 جلد میں ملے گی. شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی دونوں نے اسے صحیح کہا ہے. یہ حدیث اس طرح ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. یعنی اللہ کے ڈیوائن ڈیسٹنی میں فیصلہ تھا کہ اس شخص نے پیغمبر بننا ہے. اس کا ایک حصہ ترمذی میں بھی ہے. جب پوچھا کہ آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. اور یہ دونوں کنزیکٹیو حدیثیں مشکات میں اکٹھی ہیں. پہلے یہ حدیث ہے کہ پھر وہ آئے گی کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اور جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اور اس کے آگے الفاظ ہیں میں دعائے ابراہیم ہوں جو قرآن میں آیا نا، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج. میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، وہ بھی قرآن میں آئی ہے. میں اپنے بعد احمد نبی کی بشارت دیتا ہوں. میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی آپ کو خواب میں اشارہ کیا گیا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا یہ اس بچے کی امپائر رومن امپائر کے اوپر بھی غالب ہو جائے گی. شام یعنی اس وقت گڑھ تھا نا رومن امپائر کا. یعنی آپ کی نبوت کا فیض وہاں تک پہنچے گا. تو آپ کا یعنی نور ربوت، آپ علیہ السلام ظاہر ہے نور تو ہیں، نور ہدایت ہے. اسپیشیز کے طور پہ تو آپ انسان ہی ہیں اور آپ کی افضلیت بھی انسان ہونے میں، کیونکہ انسان جو ہے فرشتوں سے افضل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو نور ہدایت تو ہے، بالکل یہ ہے جی، صحیح حدیث. اچھا، ایک حدیث ہے سنن الکبریٰ البیہقی میں اور معجم الاوسط میں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا اور بکری ذبح کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی باقاعدہ دعوت کی؟ کہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے بھی روایت پیش کی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا اعلان نبوت کے بعد، یہ میلاد نہیں منایا تھا، ورنہ تو یہ ایک دفعہ نہ ہوتا، ہر سال ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ عقیقہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بڑی عمر کا عقیقہ ہو سکتا ہے، کسی کا بچپن میں نہیں ہوا بعد میں وہ خود بھی کر سکتا ہے، تو یہ بیسیکلی عقیقہ تھا، نہ کہ کوئی میلاد منایا گیا تھا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں۔ کیا صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ محفل میلاد کا اہتمام کیا تھا صحابہ کرام کو جمع فرما کر؟ نہیں، محفل میلاد نہیں تھی، یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث بڑی آج کل بھی آپ کو مارکیٹ میں نظر آئے گی، وہ حدیث آپ خود پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے، اللہ کے ناموں کے ذکر والے چیپٹر میں مل جائے گی، مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو وہ آپ ان کے اندر آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اس نے ہمیں اسلام کی روشنی عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھائی، بلکہ یہ سیم کیس ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کس لیے بیٹھے ہو؟ ہم نے بتایا اس لیے بیٹھے ہیں، تو آپ نے کہا قسم اٹھاؤ، ہم نے بھی قسم اٹھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر فرما رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تھا نا یہ قتل و غارت کرے گا، تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھ لو میرے نبی کے صحابی تو ہے نا۔ اسی سے میں نے ایک میرا کلپ بھی حضرت معاویہ کی فضیلت پہ یہ حدیث میں نے پیش کی تھی ان کے صحابی ہونے پہ۔ اس میں میلاد کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو ہے کہ وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ بھائی نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اور وہ تو ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں میلاد کی کوئی محفل نہیں تھی، بلکہ آپ بھی سر جو میلاد کی محفلیں کرتے ہیں نا اس میں یہی حدیثیں بیان کر کے وہ اسلام بھی پھر لوگوں کو بتایا کریں۔ حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں اسلام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اسلام پھر کتاب و سنت سے پیش کریں نا کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت۔ الموطا امام مالک میں، مستدل الحاکم میں آتا ہے، اور مسلم شریف میں آتا ہے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور قرآن کو پکڑنا، تو آگے پھر قرآن پکڑایا کریں نا۔ روایتیں یہ پیش کرتے ہیں اور جلسے جلوسوں میں کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم اس پہ یہی کہیں گے کہ ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ٹھیک ہو گیا۔ اگرچہ میلاد شریف منانے کا مروجہ طریقہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے دوار میں شروع نہیں ہوا، لیکن بعض بڑے علماء نے 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں سٹارٹ ہوئے اس عمل کو پسند کیا، مثلا ابن حجر حیتمی، امام سخاوی، امام جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری، اور آپ کے پسندیدہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو جو ہے نا میلاد منانے پر اجماع کا دعویٰ کیا، تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ انہوں نے اجماع کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن باقی جن بزرگوں کے ہم نے نام لیے نا، یہ واقعی یعنی پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ان بزرگوں کی اگر یہ بات ماننی ہے تو یہ بھی مانے کہ ان بزرگوں نے خود مانا ہے کہ یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ سارے معاملات شروع ہوئے ہیں میلاد والے، یعنی وہ بھی حکمرانوں کے زیر سایہ وہ علماء کو بلاتے تھے، ان سے تقریریں کرواتے تھے، ان کو اشرفیاں دیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ظاہر اس وقت علماء کو تعریف ہی کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے اس پورے سسٹم کے، تو ہم تو فتویٰ کوئی نہیں لگاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ جن چیزوں کی تعریف انہوں نے کی ہے وہ چیزیں کیا ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی سیرت بیان ہوتی تھی، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں پروگرام، آج میں بھی تو محفل میلاد کر رہا ہوں، میں نے کہا اجماع ہے ربیع الاول میں آپ پروگرام کریں، لیکن یہاں پروگراموں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اپنے علاوہ ساروں کو گستاخ رسول کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان اماموں نے لکھا ہے کہ اس وقت میلاد کی محفلوں میں لوگوں کو گستاخ رسول کہا جاتا تھا اور یہ شعر پڑا کرتا تھا جایا تھا کہ جی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اگر یہ شعر پڑھا جاتا تھا تو پھر بتا دیں، یہ تو نہیں پڑھا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے پروگراموں کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں فتویٰ لگاتے، بالکل نہیں لگاتے۔ ایسے پروگرام جو کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہو کریں آپ، کوئی حرج نہیں، سارے کرتے ہیں، کوئی سیرت النبی کانفرنس کرتا ہے، کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کرتا ہے، کوئی امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔